Welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کے بھیدوں کو جانیں۔ اے باپ، تو ہمارے بند سے ان کو کھول، تاکہ آج جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم تیرے کلام کی روشنی میں پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم سب تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ایمان مسیحیت میں بہت اہم چیز ہے۔ خاص کر مذاہب میں ایمان کو کسی بھی چیز پر مکمل بھروسے کو سمجھا جاتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان شک کا متضاد ہے، اور اسی طرح سے مسیحیت میں ہم سب یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان کسی پر بھی مکمل بھروسے اور یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان اور یقین یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یقین کسی بھی سچائی کو قبول کرنا ہے، اور اسی ایمان اور یقین کے ساتھ ہم لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ آپ یقین تو کرتے ہوں لیکن ایمان نہ لاتے ہوں، یعنی آپ یہ تو جانتے ہوں کہ یسوع مسیح کون ہے اور اس پر آپ کا یقین بھی ہو، لیکن آپ نے ابھی تک اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کیا ہو اور اس پر اپنا مکمل ایمان نہ رکھا ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی اس بات پر یقین رکھتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ وہی خدا جس نے اپنے آپ کو میں ہوں کے نام سے مخاطب کیا ہے، وہی سب سے طاقتور خدا ہے اور وہی ہم سب کا بنانے والا ہے، لیکن وہ اس خدا پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی شیطان یہ جانتا تھا کہ خدا کون ہے اور اس پر اس کا یقین بھی تھا، لیکن شیطان اس بات پر ایمان نہیں لایا تھا کہ وہی اس کا بنانے والا ہے اور وہی خدا ہے، کیونکہ وہ خود کو خدا کے برابر بنانا چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خدا سے اونچا ٹھہرے۔ اس کی بابت خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اسی طرح ایک سچے مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنا مکمل ایمان اور مکمل یقین خداوند یسوع مسیح پر کرے۔ جیسے جیسے ہمارا ایمان خدا میں مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا یقین بھی بڑھتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہمارا ایمان ختم ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا یقین بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے اور ان میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کا یقین بھی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ خدا کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان خدا میں تبھی بڑھ سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ اگر آپ صرف خدا کے کلام کو اتوار یا پھر کسی خاص موقع پر ہی سنتے ہوں، تب آپ کا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کی آواز کو سنیں۔ جب ہم ہر روز بائبل پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کی آواز کو سمجھتے ہیں، تب ہمیں شک باقی نہیں رہتا، بلکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہی ہم دنیا کی غلط تعلیمات سے دور رہ سکتے ہیں۔ بائبل میں ایمان کے 3 طرح کے درجے بتائے گئے ہیں۔ ایک، ایمان کو کھو دینا۔ ایسے لوگ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی یسوع مسیح پر یقین کرتے ہیں، بلکہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر ان کا یقین ہو۔
اور اس کی مثال ہمیں خدا کے کلام سے بھی ملتی ہے۔ جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے گئے تب توما نے اپنے ایمان کو کھو دیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ یعنی اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا تھا، کیونکہ اس وقت یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ کمزور ایمان کا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمیں پطرس رسول سے ملتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ جب پطرس نے خدا کی آواز سنی، جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، پانی پر چل، تو وہ چلنے لگا، لیکن ابھی تک اس کا ایمان اتنا مضبوط نہ تھا اور وہ کمزور ایمان کا حامل تھا، اس لیے وہ ڈوبنے لگا اور اس نے خدا کو آواز دی اور خدا نے اسے تھاما۔ اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں کسی طرح کی مشکلات آتی ہیں، اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو ہم ان مشکلات میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ خدا ہمارے ہاتھوں کو تھامتا ہے اور ہم پھر سے مشکلات سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اور تیسرا درجہ مکمل ایمان کا ہے، اور اس کی مثال بھی ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ اگر ہم پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں تو جب وہ ساؤل تھا تب اس نے مسیحیوں پر ظلم ڈھائے، لیکن جیسے ہی اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس پر ایمان لایا تو اس نے دوسری کلیسیاؤں کو بھی یسوع مسیح کے بارے میں بتایا اور وہ سب بھی اس پر ایمان لائے۔ پولس رسول کا خدا پر مکمل بھروسہ تھا اور وہ خدا پر مکمل یقین رکھتا تھا، اس کا خدا پر کامل ایمان تھا۔ اس لیے پولس رسول لکھتے ہیں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ یعنی پولس رسول کا ایمان خدا پر اس قدر مضبوط تھا کہ وہ ہر حالات میں خدا کے ساتھ جینا سیکھ گئے تھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور پولس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی۔ یعنی پولس رسول نے اپنے مکمل ایمان سے ہی راست بازی کو قائم کیا، اور ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہی خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم سب راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں بھی لکھا ہے، اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اور ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور ایمان ہی کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے،
تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم خدا کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے، اور ایمان سے ہی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یعنی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہی وہ ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی ہماری پرانی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم نئی زندگی کو ایک نئے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا مکمل بھروسہ ہو اور جس پر ہماری امید ہو اور اس پر ہمارا پورا یقین ہو۔ بے شک ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور خدا پر ہمارا مکمل ایمان ہی ہمیں خدا کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ جب ہمارا مکمل بھروسہ خدا پر ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی کوئی مشکل گھڑی یا کسی بھی طرح کی مشکلات ہمیں ہلا سکتی ہیں، اور وہ ہر حالت میں ہمیں جینا سکھاتا ہے اور ہم اسی کے وسیلہ سے خوش رہتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی طاقت دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنا سکون بخشتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو ہمارا زندہ آسمانی باپ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ اور زندہ خدا ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیری اس محبت کے لیے جو تو نے ہم سے کی اور اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم سب اس کے خون کے وسیلہ سے بچائے جائیں۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں، تمہارے بند سن کو کھول دے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہماری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اے باپ، تمہاری رہنمائی کر اور ہمارے ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، اسی طرح دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو تیرے حضور جھکے ہیں۔ اے باپ، تو ان سب لوگوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرنا اور ان سب کے دلوں میں تیرے کلام کا بیج ایک پھلدار درخت کا باعث بنے۔ اسی طرح سے اے باپ، جو کوئی بیمار ہے تو ان سب کو تندرستی صحت دینا اور ان سب کو شفا بخشنا تاکہ یہ سب تیرے گواہ ٹھہریں۔ اے باپ، تو اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح